آپ کی ہومیوپیتھک کے حساب سے 60 یا 70 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو یہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے یا 10 سال کی کم عمر کے، کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ قوت مدافعت بڑھانے والی غذائیں کون سی ہے بیماری کا جسے دفاع کرنے والی؟ موسمی بخار جو ہے اس کو جو ہے تبدیل کیا جاتا ہے کس سے؟ کرونا وائرس کے بخار سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو آپ کے نزدیک اس وقت جتنے موسمی بخار ہیں اس میں کتنے % کرونا کے ہوں گے؟ لوگوں میں خوف و ہراس ہے، خوف کا کوئی علاج ہے آپ کے نزدیک؟ بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم ناظرین، ہمارے لیے آج نہایت خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے قوم کے مقبول، محبوب اور جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے، میری مراد ڈاکٹر سید نعمان صاحب ہمارے درمیان آپ کے روبرو موجود ہیں. ہم نے خاص ایک پس منظر میں ان سے کچھ باتیں معلوم کرنے کے لیے ان کو زحمت دی تھی. ڈاکٹر صاحب اس کے عادی نہیں ہیں، لیکن ہماری درخواست پر انہوں نے لبیک کہا اور اس وقت وہ آپ کے سامنے موجود ہیں. خاص کر کرونا وائرس کے پس منظر میں ہم ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، ڈاکٹر سید نعمان صاحب ہماری قوم کے اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کی 4 پشتوں نے ہمیں جو ہے معالج، طبیب، حکیم اور ڈاکٹر دیے. ان کے والد صاحب جنہیں ہمیں عرف عام میں ہمارے برادری میں سیف ملکہ کہا جاتا تھا، سید قاسم صاحب پیرزادے، اور ان کے نانا ڈاکٹر حنیف صاحب کولا، یہ دونوں بھٹکل کے ہی نہیں بلکہ اس پورے ساحلی خطے کے نامور، مقبول اور بڑے محبوب جو ہے ڈاکٹروں میں اور معالجوں میں اور حکیموں میں شمار کیے جاتے تھے. ڈاکٹر صاحب ان کی تیسری پشت میں ہیں، اور حسن اتفاق دیکھیے کہ ان کے صاحبزادے ڈاکٹر سید حریم صاحب بھی جو ہے اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے طب کے مرحلے میں ایک مرحلہ پاس کر لیا ہے. ڈاکٹر صاحب کی خاصیت یہ ہے کہ بھٹکل میں اس وقت کم وقت میں سب سے زیادہ ہمارے معالجوں سے ان کو واسطہ پڑتا ہے، اور بلا مبالغہ سینکڑوں معالج، سینکڑوں جو ہے مریض ان کے پاس صبح شام ان کے گھر میں، ان کی کلینک میں، پرانی کلینک میں، نئی کلینک میں حاضر ہوتے ہیں. اور ان کی جو ہے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بیماری کی تشخیص الحمدللہ اپنے آبائی طور پر کرنے میں اتنے ماہر ہیں کہ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں کی باتیں سنے بغیر، ان سے پوچھے بغیر بھی مرض کو جو ہے چہرہ پڑھ کر جو ہے جان لیتے ہیں اور دوائیں دیتے ہیں. ان کی والد صاحب بھی اسی طرح تھے، ان کے نانا مرحوم بھی اسی طرح تھے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں گا، اس سے اندازہ ہوگا کہ ان کی نبض شناسی اور تشخیص میں کیسی مہارت ہے. میں مرتبہ اسی گھر میں جہاں پر ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والد صاحب کے بعد اپنے بچے کو لے کر آیا تھا، اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ مجھے کچھ پوچھے بغیر مجھ سے اور میرے بچے کو دیکھے بغیر انہوں نے دوا دی، اور مجھے افسوس بھی ہوا، اور میں خواہی نخواہی جو ہے دوا لے کر گھر واپس گیا، اور بچہ میرا بہت رو رہا تھا، اور ایک دن کے اندر اللہ نے اس کو شفا دی. میں 2-4 دن کے بعد پھر حاضر ہوا اور میں نے شکایتاً کہا کہ آپ نے پوچھا بھی نہیں. کہنے لگے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، بچہ رو رہا تھا، کان کے پاس ہاتھ لے کر جا رہا تھا، اس کے کان میں درد تھا اور کان میں جو ہے اس کو سردی جمی ہوئی تھی، اور اس وجہ سے مجھے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. ہمارے ڈاکٹر صاحب سے متعلق بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہماری سنے بغیر یا آدھی سن کر ہی جو ہے دوا دیتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے، بھانپ لیتے ہیں، مرض کو بھانپ لیتے ہیں، مریض کو بھانپ لیتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا، اس وقت جو ہے ڈاکٹروں کی قلت بھی ہے اور علاج معالجہ کرنے والے جو ہے دستیاب بھی نہیں ہیں، اور کرونا وائرس کے پس منظر میں ڈاکٹر صاحب سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ کرونا وائرس کی حقیقت کیا ہے اور لوگ اس سے کیوں ڈر رہے ہیں اور کس طرح ان کو اس کا جو ہے سامنا کرنا چاہیے؟ دراصل کرونا وائرس جو ہے نا کئی برسوں بعد آیا ہے. کچھ 80 سال پہلے آیا تھا یہاں کی تاریخ، مسائلی تاریخ میں کرونا وائرس ہی آیا تھا. ایسے کئی لوگوں کا انتقال ہوا تھا. اس زمانے تو علاج تو نہیں تھا، نہ خاص کر کے علاج نہیں تھا. پھر بھی اس زمانے کے لوگ حکیم لوگ کچھ سنبھال لیا کچھ ٹائم تک. پھر انشاءاللہ کوئی عرصے بعد جو ہے مرض جو ہے غائب ہوا. جی ابھی جو معاملہ ہے یہ ویسا ہی معاملہ ہے، وہ فلو کی طرح ہی مرض ہے، فلو کی طرح، مطلب کوئی بڑی بیماری نہیں ہے. نہیں فلو کی طرح. دوسرا اس میں یہ جب ایک بار جو فلو ہے عجیب والی فلو ہے. باقی دنوں میں جو رہتا ہے وہ ویسا نہیں ہے. سانس کی تکلیف،
नाक बंद हो जाना, मुंह को जायका चले जाना और इंतहाई कमजोरी होना, घबराहट होना, बेचैनी, बेकरारी, जान को मुश्किल, इसकी सब अलामत हैं जी। उसमें ज़्यादातर जो है आदमी खौफ से ज़्यादा मरीज बनता है, खौफ से। जी। बाकी जो है एहतियात जो है ना आपके हिसाब से मोहलिक मरज नहीं है? नहीं, मुझे समझना मौलिक मरीज तो नहीं है। तो इस बीमारी के बाद जो खौफ तारी होता है यहाँ पर तो नहीं है, बाकी शिमाली इलाके में उस तरफ था, यहाँ पर तो नहीं है, गुजरात, महाराष्ट्र वहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर उतना नहीं, जैसे यहाँ के क्लाइमेट उतना नहीं है जी। साहिली मौसम में उतना शिद्दत का मर्ज नहीं है। जो पहले से ही मरीज़ हैं, फेफड़े के मरीज़ हैं, खांसी दमा के मरीज़ हैं, उनको ज़्यादा खौफ खतरा होता है, वरना आम लोग खतरा नहीं होता। खुद जो टीबी के मरीज़, निमोनिया के मरीज़, जो पहले से पुराना जो मर्ज है उन लोगों को, उन लोगों को खतरा है, बाकी आम लोग खतरा तो नहीं है आम तौर पर। फिर भी इंशाल्लाह घबराने की तो मसला है ही नहीं। वैसे अगर सांस की तकलीफ है तो साथ अगर सांस की तकलीफ होती है तो नमाज में सिद्धा लंबा करना, नमाज में सजदा लंबा करें, लंबा सा करे जी, रुकू भी लंबा करे जी। बाकी घरेलू जो इलाज है, लवंग, दालचीनी, इलायची, जावित्री, लौंग, दालचीनी, इलायची, उसका कहवा पीना, कहवा उसका कहवा बना के पीना है दिन में 2 बार, जी साथ में थोड़ा सा कलौंजी जी, साथ में कलौंजी। हाँ, और कलौंजी, इसका लवंग का जो है ना स्टीम भाप लेते रहना, स्टीम भाप, जी हाँ, गर्म पानी में लौंग डाल के उसका भाप लेना है। जहाँ मरीज होते हैं वहाँ जरा फासला रखना जरूरी है, जहाँ मरीज होते हैं वहाँ जरा फासला रखना जरूरी है, मरीज से दूरी बनाए रखना। हाँ, तारत का मामला रखना, तारत का, तहारत, सफाई, पाकी, सफाई, तारी इंतहाई जरूरी है जी। खुसूसन वजू करना, नाक की सफाई जी, और मिसवाक का इस्तेमाल, मिसवाक का इस्तेमाल, उसमें काफ़ी मर्ज कम होता है। जी। गले का अमराज, टॉन्सिल्स, खांसी, नाक बंद होना, लेकिन शर्त है कि मिसवाक ताज़ा हो, मिसवाक ताज़ा हो जी। और नाक की सफाई, नाक की जो कुल्ली करते हैं उसमें खुसूसन इत्मीनान से होती है, कुल्ली करना, नाक की कुल्ली, नाक के इत्मीनान से कुल्ली करना चाहिए जी इंशाल्लाह। आपके हिसाब से होम्योपैथिक में इसका कोई इलाज भी है? हाँ, इलाज तो माशाल्लाह है, हर हकीमों की दवा, हर डॉक्टर का अलग एक्सपीरियंस तजुर्बा है। हमारे यहाँ के माहौल में, यहाँ के क्लाइमेट में दवाई अलग होती है जी। अभी गवर्नमेंट जो बताई वो दवाई जो है आर्सेनिक एल्बम जी, लेकिन यहाँ गर्म इलाकों के लिए सही है, ठंडी इलाकों के लिए सही नहीं है, उसके लिए यहाँ के मुनासिब हम लोग दवाई अलग दे रहे हैं। तो खांसी और दमे के अलावा इसकी और क्या इलामात? मुसलसल बुखार रहता है तो ये भी जो क्या उसकी अलामत है? कम से कम बुखार 3 हफ्ते तो बुखार रहती है। अच्छा। कमजोरी कम से कम महीना 1.5 महीना रहती है कमजोरी, उसके लिए कमजोरी के लिए तलबीना पीना चाहिए, तलबीना, कमजोरी के तलबीना इस्तेमाल करना चाहिए दिन में 1 बार 2 बार, उसमें लवंग, दालचीनी डालकर, लौंग और दालचीनी डालकर, इलायची डालकर इंशाल्लाह मुदाफ़त कोई बनती है, बीपी प्रेशर डाउन नहीं होता जी, खाने का जायका ख़राब नहीं होता जी। आमतौर पर कहा जाता है कि गर्म पानी का इस्तेमाल, रोजाना गर्म पानी का इस्तेमाल ये अय्याम में जी, इन अय्याम में, बाकी टाइम तो जरूरी नहीं है, ऐसा अय्याम में जरूरी है गर्म पानी, उस बारिश के महीनों में। आपके होम्योपैथिक के हिसाब से 60 से या 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को ये ज़्यादा इफेक्ट करता है या 10 साल की कम उम्र के, क्या इसकी कोई हकीकत है? सबके लिए नहीं है, कुछ मरीजों के लिए हाँ, 20%, सब बच्चों के लिए नहीं है, सब बड़ों के लिए नहीं है। जो पहले से इंतहाई लाकर कमजोर उनके लिए खतरा खौफ होता है जी। उसके लिए मुदाफ़ती दवाई दी जाती है और ग़िज़ा में मुदाफ़ती ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना। अचानक कोई मरहला पेश आए, आदमी को सांस लेने में तकलीफ हो, डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, उसकी माली हालत अच्छी नहीं है, तो आपके हिसाब से एक तो आपने कहा सजदा लंबा करना चाहिए और रुकू सजदा लंबा करना चाहिए, लेकिन रात में कोई मसला पेश आया, अचानक मसला पेश आए, कौन सी चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए सांस को जो है अपने नॉर्मल और मुतवाज़िन बनाने के लिए? कलीमे की उंगली प्रेस करते रहना, हर 5 मिनट में कलीमे की जो उंगली है प्रेस करते दबाते रहना। अच्छा, कलीमे की उंगली दाएं हाथ की, राइट या लेफ्ट, लेडीज के लिए लेफ्ट, जेंट्स के लिए राइट। औरतों के लिए बाएं हाथ की कलीमे की उंगली और मर्दों के लिए दाएं हाथ की कलीमे की उंगली, प्रेस करते रहना, इसको दबाते रहे, प्रेस करते रहे यहाँ तक पूरा उंगलियां दबाते रहना, पूरी उंगली हाथों की, बाकी और उंगलियां भी। क्या फायदा होता है इसका? उसमें एक इम्यूनिटी पैदा होती है, खून की गर्मी पैदा होती है, प्रेशर डाउन नहीं होता, ठंडी आना जी, और ये ठंडी क्या बताएंगे, बीपी लो होना जी, आंखों में चक्कर आना, इससे कम हो जाता है। यहाँ तक कि हार्ट का मामला भी कंट्रोल होता है दाएं हाथ की और बाएं हाथ की उंगली दबाने से। जी। दिन में कितना दफ़ा करना चाहिए? 3 दफ़ा। 3 दफ़ा। कितनी देर तक? जी, 3 मिनट।
3 मिनट। या बाकी غذا میں جو ہے کلونجی لونگ دارچینی الائچی کھاؤ پیتے رہنا. کھانے میں کیا احتیاط کرنا چاہیے؟ مچھلی گوشت ترکاری کھانے میں یہ گائے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے. جی ہاں پرٹیکولر گائے کا گوشت. قربانی آ رہی ہے ابھی قربانی چلے گا. قربانی کا چلے گا. جی قربانی کے لیے برکت ہے. قربانی کی برکت ہے. جی ان شاء اللہ. باقی دن میں نہیں بول رہا ہوں. اس بیماری کے پس منظر میں گائے کا گوشت استعمال نہیں کرنا ہاں چاہیے. بالکل. مرغی کا مرغی بھی کم سے کم. بکرے کا چلے گا. مچھلی چلے گا. مچھلی جھینگا ذرا کم استعمال. جھینگا کم استعمال کرنا چاہیے. تعفن جو چیز تعفن بناتے ہیں نا اس کا استعمال کم کرنا. جس سے بدبو پیدا ہوتی ہے تعفن پیدا ہوتا ہے ایسی چیزیں کم کرنا. جی دودھ پینے کے سلسلے میں یا جوس پینے کے سلسلے میں دودھ پینا فائدہ ہے. نیچرل دودھ پینا قدرتی دودھ. گائے کا دودھ بھینس کا دودھ بکری کا دودھ. گائے بکری کا دودھ جو ہے نیچرل دودھ پینا چاہیے. اور پاکٹ جو ہے اتنا فائدہ نہیں ہوتا. نقصان بھی نہیں ہوتا نا. اتنا نقصان تو نہیں ہے لیکن فائدہ جو ہوتا ہے قدرتی دودھ سے. قدرتی دودھ سے. قوت مدافعت بڑھانے والی غذائیں کون سی ہے بیماری کا جسے دفاع کرنے والی؟ جی پپیتا. پپیتا جی. انجیر ڈرائی فروٹس. ڈرائی فروٹ کیا کرنا. عام آدمی کے لیے ڈرائی فروٹ تو بہت مشکل ہے. جی ان حالات میں تو اور مشکل ہے. سستا پھل کوئی بتائیں جیسے پپیتا آپ نے بتایا. جی کھجور سے صحیح ہے. کھجور. اور اس سلسلے میں اور کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے یہاں جو موسمی بخار جو ہے اس کو جو ہے تبدیل کیا جاتا ہے کس سے؟ کورونا وائرس کے بخار سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور سرکاری طور پر منع بھی کیا جاتا ہے کہ جو ہے جب تک آپ اچھے نہ ہو جو ہے وہ آپ گھر میں ہی رہیں باہر نہ آئیں. جی موسمی بخار میں تو ایسی بات نہیں تھی. موسمی بخار میں آدمی ضرورت کے لیے باہر جا سکتا ہے. جی تو آپ کے نزدیک اس وقت جتنے موسمی بخار ہے اس میں کتنے % کورونا کے ہوں گے آپ کے حساب سے؟ کورونا کا ٹیسٹ جو ہے اتنے مہنگے ٹیسٹ کے بغیر ایسے بھی آپ کے یہاں سے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل. چہرہ دیکھ کر نفس پکڑ کر بالکل ہو جاتا ہے. جی ہاں. اور آکسیجن دیکھنے کے لیے ایک پلس کا آکسیمیٹر میٹر ملتا ہے. جی وہ لگا کر دیکھنا چاہیے کلمے کی انگلی میں. جی 92 کے اوپر رہا تو ٹھیک ہے. زیادہ اوپر رہتے تو بھی مشکل ہے. جہاں جن کا 30 اور 40% ہوا 45% ہوا پھر جانا آکسیجن لینا ضروری ہے. اور کوئی ایک خاص بات جو آپ عوام کو بتانا چاہیں جی چھوٹے موٹے مرض میں بیمار لوگوں کو بتانا چاہیں کوئی پیغام آپ کا جی احتیاطی طور پر کیا تدبیریں اختیار کرنی چاہیے جو بتانا مناسب سمجھتے ہیں آپ؟ ایک تو گھر میں صفائی کا اہتمام. گھر میں صفائی کا اہتمام. پاکی کا اہتمام. جی پاکی صفائی. گرم پانی کا استعمال. گرم پانی کا استعمال. اور جو ہے ٹھنڈی چیزیں پرہیز کرنا. پھلوں میں کون سی چیز کھانی چاہیے زیادہ پپیتے کے علاوہ انجیر کے علاوہ؟ پھلوں میں یہ نارنگی جی ککڑیاں. آج کل آم کا موسم ہے. جی اور دوسرے پھلوں کا آم بھی چلے گا. آم چلے گا. آم چلے گا لیکن ابھی بارش کے دنوں آم کھانا صحیح نہیں ہے. بارش کے دنوں میں آم کھانا صحیح نہیں ہے. لوگوں میں خوف و ہراس ہے. خوف کا کوئی علاج ہے آپ کے نزدیک؟ بہت جیسے آپ نے خود بتایا کورونا سے لوگ کم مرتے ہیں. کورونا کی نام سن کر جو خوف طاری ہوتا ہے اس سے لوگ مر رہے ہیں اور پوری دنیا میں بات پھیل گئی اور بات حقیقت بھی آئی ہے. جی اس خوف کو دور کرنے کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ اصل میں جو ہے نا جو مریض سامنے آتا ہے ہم کو اس کا اصلاحی مشورہ دیتے ہیں اس میں کافی کم ہو جاتا ہے. جی باقی رہا ہر معاملے میں مشورہ کرنا اپنی رائے سے علاج نہیں کرنا. ایلوپیتھک بھی ہے آیورویدک بھی ہے ہومیوپیتھک بھی ہے. سب سے مؤثر علاج آپ تو کہیں گے ہومیوپیتھک ہی کا ہے. کم خرچ میں کم وقت میں زیادہ جو علاج ہوتا ہے نا گھریلو میڈیسن سے گھریلو دوائیں سے. جی جیسے میں بتایا نا کلونجی دارچینی لونگ الائچی. یہ موسمی بخار کتنے دن تک رہتا ہے عام طور پر؟ عام طور پر 3 ہفتے رہتا ہے. موسمی بخار بھی ابھی یہ بخار 4 ہفتے رہتا ہے. مہینہ 40 دن کا. کورونا کا بخار 4 ہفتے رہتا ہے. باقی بخار بھی 3 ہفتہ. اس کا مطلب اگر مسلسل 3 ہفتہ کسی کو بخار ہو تو ڈرنے کی بات نہیں ہے. یہ موسمی بخار ہوگا. بعض لوگوں اوپر سے بخار محسوس ہوتا ہے. بعض لوگوں اوپر سے بخار محسوس نہیں ہوتا ہے. اندر بخار رہتا ہے نب دیکھنے کے بعد. عجیب و غریب بات ہے کہ کورونا زبردستی جب رپورٹ جو ہے معلوم کی جاتی ہے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ کورونا ہے. کوئی سمٹم ان کو نہیں ہوتا. کوئی علاج بھی نہیں کرتے. کورونا آتا بھی ہے جاتا بھی ہے. نہ آنے والے کو پتا ہے نہ جانے والے کو پتا ہے. یہ کیا قصہ ہے اس کا؟ یہ مہنگے ٹیسٹ کے علاوہ خون سے یا کچھ اور سے جو ہے کورونا کا خون سے معلوم ہوتا ہے. خون سے معلوم ہو جاتا ہے. جہاں ڈینگو فیور کا ٹائیفائڈ کا کورونا کا بھی وہ چند علامتیں ہیں. جی اور جو چند خون ٹیسٹ ہیں 4 نمونے کے اس میں اگر تشخیص کافی 50% ہو جاتا ہے. 50%
اور کوئی خاص بات؟ آج جتنا خونڈے ہوتا ہے اس میں 60% بیماری ہے, باقی پورا میں 90% بیماری نہیں معلوم ہوتی, باقی اطباء اپنے قیاس سے معلوم کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نعمان صاحب. ڈاکٹر صاحب ہمارے قوم کے وہ ڈاکٹر ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ذاتی طور پر ڈاکٹر صاحب بڑے دیندار, مخیر اور غریبوں کے ہمدرد, بہت بڑی تعداد ان کے پاس ایسے لوگوں کی آتی ہے جن کو وہ بغیر جو ہے خرچ کے علاج کرتے ہیں, کم پیسے دینے پر بھی لیتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر کہ وہ دین سے وابستہ ہیں اور دین پسند لوگوں سے وابستہ ہیں. ان کے والد کے متعلق بھٹکل مشہور تھا, ایسے دیندار تھے کہ روزانہ 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح ضرور پڑھتے تھے, بہترین قرآن مجید پڑھتے تھے. ان کے دادا کا, نانا کا بھی یہی حال تھا, ان کا بھی یہی حال ہے, اور ان کی اولاد بھی انشاءاللہ اسی طرح ہوگی. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری فکر و خبر کی طرف سے. پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحب ہمارے عوام سے روبرو ہوئے. اللہ آپ کی عمر برکت دے, آپ کے ہاتھ میں اور شفا عطا فرمائے, آپ سے مریضوں کو اللہ تعالیٰ علاج کرائے, اور جو باتیں کہی گئی ہیں ان سب کو جو ہے ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.